دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ملک شام میں ایک ظالم حکمران ظاہر ہوگا جسے اکثر حدیث اور روایات میں سفیانی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ دوستو سفیانی کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کی نشانیاں کیا ہے؟ اس کا حلیہ نام نسب کیا ہوگا؟ کیا الجولانی میں ہی سفیانی کے علامات پائے جاتے ہیں؟ کیا سفیانی کا خروج قریب ہے یا ہو چکا ہے؟ انہی سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم فتنہ سفیانی کی شخصیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آگے جا کے حدیث اور روایات آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ سکے۔ دوستو فتنہ سفیانی ایک حاکم ہوگا جو انتہائی ظالم ہوگا۔ وہ ابو سفیان بن حرب کی نسل سے ہوگا۔ یہ ظاہری طور پر ایک مذہبی شخص ہوگا، یعنی ظاہری طور پر مذہب پر عمل کرنے والا، عبادت میں سب سے آگے ہوگا، لیکن اندر سے وہ ایک کافر ہوگا اور شیاطین کی پیروی کرے گا۔ حدیث اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی منافقت آشکار ہونے کی ڈر سے اپنی ماں کو بھی زندہ دفن کر دے گا۔ دوستو فتنہ سفیانی کے ظہور کی بھی کچھ علامتیں ہیں جن میں بہت کچھ ملک شام میں تقریباً وقوع پذیر ہو چکی ہے، جیسا کہ خروج سفیانی سے پہلے ملک شام کے حکمران آپس میں طاقت کی جنگ لڑیں گے اور دمشق کے حکمران کو معزول کر دیا جائے گا۔ سفیانی کے خروج سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یعنی انسب کا نکلنا، اقبا حکمران ان دونوں کے جنڈوں کا نکلنا، یہ کچھ علامتیں ہیں، یعنی منصور الیمانی، شہیب ابن صالح، یہ سب حالات اور واقعات سفیانی کے خروج سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب ان 5 علاقوں میں کسی حکمران کی حکومت قائم ہو جائے، وہ بھی طاقت کے زور پر، تو سمجھ جانا کہ وہاں سفیانی ہے۔ وہ 5 علاقے حلب، حمص، درہ، اردن اور موصل ہے۔ دوستو ان علاقوں میں پورا شام آتا ہے اور ان میں موصل اور اردن بھی شامل ہے۔ موصل عراق کا شہر ہے۔ دوستو سفیانی دجال ٹائپ نہیں ہوگا، بلکہ ایک مضبوط حکمران ہوگا جو طاقت کی زور پر ان علاقوں میں حکمرانی کرے گا، یہاں پر ظلم و جبر، قتل و غارت مچائے گا۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس کو 2 بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ ایک ملک روم کی، جسے ہم ویسٹرن طاقتیں کہہ سکتے ہیں، یعنی مغربی ممالک کی۔ دوسرا اس وقت کا میڈیا اس کے ساتھ ہوگا اور میڈیا کی مدد سے اسے ایک عادل حکمران کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ دوستو سفیانی محبوبان اہل البیت کا بڑا دشمن ہوگا، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرے گا، یہاں تک کہ وہ کوفہ بھی جائے گا۔ دوستو فتنہ سفیانی سے لڑنے کے لیے جو افواج روانہ ہوگی، ان میں ایک لشکر یمن سے منصور الیمانی کی قیادت میں روانہ ہوگا اور دوسرا لشکر خراسان سے شعیب بن صالح کی قیادت میں روانہ ہوگا۔ شعیب بن صالح ایک نوجوان ہوگا جو خراسانی لشکر کی قیادت کرے گا۔ سفیانی سب سے پہلے اصحبہ اور اقبا نامی حکمرانوں سے جنگ کرے گا اور ان دونوں پر غلبہ پائے گا اور دمشق پر قبضہ کرے گا، یعنی ان دونوں حکمرانوں پر جو شخص غلبہ حاصل کر دے گا وہ دمشق کا حکمران ہوگا اور وہی سفیانی ہوگا۔ دوستو کتاب الفتن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 7 فتنوں سے ڈراتا ہوں جو میرے بعد رہنما ہوگے، ایک مدینہ کے اندر، ایک مکہ میں، ایک یمن میں، ایک شام میں، ایک شام میں مشرق میں اور ایک مغرب میں، ایک شام کے اندر درمیان میں واقع ہوگا جسے فتنۃ السفیانی کہتے ہیں، جس سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیفیں اٹھانی پڑے گی۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا اور علماء کرام کا بالخصوص قتل عام ہوگا۔ لیکن دوستو یہ فتنۃ السفیانی زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ دوستو سفیانی کے جرائم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دن کے وقت کلم کلا ایک بڑی محفل میں دمشق کی جامع مسجد میں ایک عورت سے اجماع کرے گا اور ایک مومن مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے، کیا تم ایمان کے بعد کفر اختیار کر گئے ہو؟ دوستو ملک شام وقت آخرت کی انہی جنگوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے موقع غنیمت سمجھ کر شام کے اندر پیش قدمی شروع کر رکھی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ٹینکس شام کے دارالحکومت دمشق کے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہیں۔ دوستو الجولانی سفیانی تو نہیں ہو سکتے،
لیکن عنقریب ہے کہ ویسٹرن اور صہیونی مل کر ملک شام میں ایک نیا حکمران لانچ کر دے، یعنی الجولانی کو معزول کر دیا جائے، کیونکہ یہ وقت آخرت کا زمانہ ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سفیانی کو لانچ کرنے کے لیے راستے ہموار کیے جا چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ موجود ہو اور ابھی ظاہر نہیں ہو چکا، ابھی اس کے لیے حالات سازگار بنائے جا رہے ہو۔ دوستو، جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا علم ہو جائے گا تو وہ ایک زبردست فوج کو امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کی غرض سے روانہ کر دے گا، اور یہ لشکر مقام بیدا تک پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا اور زمین اس لشکر کو نگل جائے گی۔ ان میں ایک شخص زندہ بچے گا جو سفیانی کو اس واقعے کے بارے میں خبر دے گا، اور بالآخر حضرت امام مہدی علیہ السلام سفیانی کے فتنے کو جڑ سے ختم کر کے انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سفیانی کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا سفیانی کا خروج قریب ہونے والا ہے؟ کمنٹس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔